بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے دباغت کے حوالے سے، چونکہ اس سے پہلے میتا کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ میتا وہ جانور جو مردار ہوا ہو لیکن اس کے جو وہ اجزاء جو غیر ماکول اللحم ہے، یعنی جن کو نہیں کھایا جاتا، یعنی ہڈیاں، اس کے سینگ، اس کے کر وغیرہ، تو اسی طرح سے یا اس کا چمڑا، تو اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن چمڑے کے ساتھ چونکہ چربی لگی ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے اس میں، تو اس وجہ سے اس کے کچھ احکام الگ ہیں اسلامی فقہ میں اور اسلامی شریعت میں۔ تو دباغت کو انگریزی میں ٹیننگ کہا جاتا ہے، اور اس کا لغوی جو معنی ہے تو وہ ہے کہ کال سے یعنی چمڑے سے نمی کو دور کرنا، جبکہ اس کا جو اصطلاحی معنی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایسے چمڑے کو ایسے طریقہ کار سے سامنے لانا کہ اس میں جو نمی ہے اس کو دور کیا جائے، اور اگر دوبارہ اس کو پانی لگے تو اس میں خرابی پیدا نہ ہو، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب پھر دباغت کی دو قسمیں ہیں، ٹیننگ کی دو قسمیں اسلامی شریعت نے بتائی ہے، ایک ہے دباغت حقیقی، دوسرا ہے دباغت حکمی۔ دباغت حقیقی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ چمڑے کو ایسی چیزوں سے رنگ کرنا، یعنی وہ کوئی پودا ہو اس کے پتوں سے اس کو رنگ کرنا، یا کسی کیمیکل کے ذریعے سے اس کو رنگ کرنا، تو یہ ہے کہ مکمل طور پہ اس کی جو نمی ہے یا اس کی جو چربی ہے وہ ہٹا دی جائے، مکمل طور پہ خشک ہو جائے، اگر دوبارہ سے اس کو پانی بھی ملے تو پھر بھی اس میں کوئی فساد اور خرابی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں دباغت حقیقی۔ جبکہ دوسرا ہے دباغت حکمی۔ دباغت حکمی یہ ہے کہ چمڑا ہو تو چمڑے کو صرف اور صرف سکھایا جائے، دھوپ میں اس کو سکھایا جائے، یا ایسی کسی طریقے سے صرف اس کو خشک کیا جائے، تو لیکن کیا ہو اگر دوبارہ سے اس کو پانی لگ جاتا ہے تو اس میں خرابی آتی ہے، تو جب تک پانی نہیں لگ جاتا تو پھر بھی ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں دباغت حکمی۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کی ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اس کی باندی کو کسی نے زکوٰۃ میں بکری دی تھی، تو نبی علیہ السلام راستے میں آ رہے تھے، جب اس کو دیکھا تو وہ مری ہوئی پڑی تھی، تو نبی علیہ السلام جب گھر آئے، تشریف لائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مردار ہو گئی تھی، ہم نے اس کو پھینک دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، حالانکہ جلد سے، اس کے چمڑے سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں، اس کے چمڑے سے آپ لوگوں نے فائدہ کیوں نہیں لیا؟ دوسرے ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کی ماں ہے، وہ بھی فرماتی ہے کہ ہماری ایک بکری تھی جو مر گئی تھی، تو ہم نے اس کا چمڑا اور کھال نکالا اور اس کو باقاعدہ دباغت دی اس کو، اور اس کے بعد ہم نے اس کا ایک مشکیزہ بنایا پانی پینے کے لیے، یا اس میں ہم شربت ڈال دیتے، نبیذ جس کو کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل سکڑ گئی تھی، یعنی بالکل پرانی ہو گئی، تو پھر ہم نے اس کو پھینک دیا۔ ایک اور جو بہت زیادہ مشہور حدیث ہے وہ بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایما اہاب دبغ فقط طہرہ، ہر وہ چمڑا جس کی دباغت کی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کون سا جو ہر چمڑا، خواہ وہ مردار ہو، یعنی ہر وہ حلال جانور جو مردار ہو جاتا ہے تو اس کا چمڑا تو ویسے بھی ہم نے کہا کہ دباغت کے بعد صاف ہو جاتا ہے، لیکن آیا ہر قسم کا وہ جانور اس کا چمڑا صاف ہو جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام کے حوالے سے اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی حلال جانور ہیں، ایک تو اگر اس کا چمڑا نکالا گیا اور حلال جانور ہے تو اس کو ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت بھی حلال ہے اور اس کا چمڑا پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، لیکن وہ حلال جانور جو مردار ہو جاتے ہیں تو اس کا چمڑا وہ کیا ہے، دباغت کے بعد بالکل وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب خنزیر کا جو چمڑا ہے، تو خنزیر چونکہ نجس العین ہے تو اس کا چمڑا دباغت کے بعد بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے انسان کا چمڑا بھی اگر کوئی شخص نکالنا چاہے، اگرچہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی اگر کسی نے اس طرح سے کیا تو انسان کا چمڑا بھی حرام ہے، اس وجہ سے نہیں کہ انسان حرام ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اس کی شرافت کی وجہ سے اس کا چمڑا سے فائدہ لینا حرام ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جتنی بھی دوسرے جو درندے جانور ہیں، ان کے چمڑے سے فائدہ لینا کیسا ہے؟ تو اکثریت کی علماء کی رائے یہ ہے کہ
بالکل اسے فائدہ لیا جا سکتا ہے دباغت کے بعد، لیکن بعض لوگوں نے اس مکروہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خنزیر اور کتے کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ کتے کی چمڑے سے بھی فائدہ نہیں لیا جا سکتا، اگرچہ احناف کتے کے چمڑے کو بھی اگر اس کو دباغت دی جاتی ہے تو پھر اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں تو ہر جانور کے چمڑے سے دباغت کے بعد فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو دباغت کا ایک پرانا طریقہ ہوتا تھا کہ بہت سارے مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو یا پودوں مختلف قسم کے پودے ہوتے تھے تو اس طرح سے اس کی دباغت کی جاتی تھی، رنگ کیا جاتا تھا۔ آج کل چونکہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور پوری دنیا میں انڈسٹری آئی ہے تو مختلف انڈسٹریز میں باقاعدہ اس کو پہلے نمک کے ذریعے سے اس کی رطوبت ختم کی جاتی ہے، جو اس کے ساتھ جو چربی لگی ہوتی ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، پھر اس کو مشینوں کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ کیمیکلز لگائے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس کو خشک کیا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ اس کو کچھ رنگ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت زیادہ اہم بات، ہاں، یہ جو لیدر کی جو انڈسٹری ہے یا جو چمڑے کی دباغت کے بعد اس کا کاروبار ہے، تو پوری دنیا میں چونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ چمڑے کا ایک خاص رول ہے ہماری زندگی میں، پوری دنیا میں ایک بزنس چل رہا ہے۔ پاکستان کا اس میں کیا رول ہے؟ تو پاکستان میں چونکہ جس طرح سے پاکستان پوری دنیا میں گوشت کی پیداوار میں چوتھے نمبر پہ ہے، تو ظاہری بات ہے جب اتنے زیادہ جانور ذبح ہوتے ہیں تو ان کے چمڑے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ کاروبار بہت زیادہ کم ہے۔ اگرچہ اس میں یہ میرے پاس رپورٹ ہے 2020-21 کی جو رپورٹ ہے تو وہ ہے تقریباً جو پاکستان کے 833.19 ملین ڈالر کا کاروبار اس میں ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور بھی ترقی آ رہی ہے۔ لیکن ایک اور جو بہت زیادہ حلال کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، بس قسمتی سے میرے معلومات کے مطابق جو میں نے مختلف سرٹیفیکیشن باڈی سے اس کے حوالے سے معلوم کیا ہے، تو پاکستان میں حلال سرٹیفیکیشن ابھی لیدر کی نہیں ہو رہی، یعنی ہمارے پاس ایسے پروڈکٹس نہیں ہے، فرض کریں وہ بیلٹ ہے لیدر سے بنے ہوئے یا بیگز ہیں یا پرس وغیرہ ہیں، جو جتنے بھی لیدر پروڈکٹس ہیں تو ہمارے پاس ایسے پروڈکٹس نہیں ہے جو حلال سرٹیفائیڈ ہو اور اس بھی کسی سرٹیفیکیشن باڈی کی طرف سے وہاں سے سرٹیفکیٹ حاصل کیا گیا ہو، اور ہم کہیں نہیں لے کے جا رہے پوری دنیا میں کسی ایکسپو میں کہ یہ ہم دکھا سکیں کہ ہمارے پاس یہ لیدر ہے اور یہ باقاعدہ حلال سرٹیفائیڈ ہے اور حلال جانوروں کے چمڑے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ اگر کوئی اس طرف آنا چاہتا ہے اور اس میں کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بہت زیادہ اچھے مواقع ہیں، پوری دنیا میں حلال ایکسپو لگتے ہیں تو وہاں پہ حلال کے پروڈکٹس بیچتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں اس کے، تو ہمارے ساتھ چونکہ بہت زیادہ چمڑا ہے اور کاروبار کے مواقع اس چیز میں بہت زیادہ کہ اس کی حلال سرٹیفیکیشن اگر ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ اچھا بزنس ہوگا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح سے مزید بہتر ویڈیوز آپ کے پاس لے کے آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔